معزز علماء کرام، جامعہ نظامیہ رضویہ اپنے مادری علمی میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی طرف سے آج کی اس ورکشاپ کا اہتمام وقت کی ضرورت بھی ہے اور انتہائی مستحسن قدم ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے اور کچھ سیکھنا ہے، اپنے جو تھوڑے بہت تجربات ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ گفتگو کا موضوع ہے معاشرے میں معلم کی اہمیت، معلم کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق اور درس نظامی کے اساتذہ کس طرح اپنے طلباء کو موجودہ دور میں بہتر انداز سے تعلیم دے سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ معلم کی اہمیت معاشرے میں کیا ہے، یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ استاذ صرف معلم اطفال اور معلم طلباء ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ معلم قوم اور معمار ملت ہوتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کی تعمیر و تخریب، یہ استاذ کے سوز و گداز اور اس کی محنت میں مضمر ہوتا ہے۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے۔ تعلیم کا مقصد نسل انسانی کی تربیت ہے۔ انبیاء کرام کے فرائض میں سے ایک فریضہ تعلیم بھی رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض
کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ بھی بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ لوگوں کو کتاب اور دانائی سکھلاتے ہیں. تعلیم کے سلسلے میں معاشرے کے کم و بیش تمام افراد اور تمام ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. گھر کے اندر والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں. گھر کے باہر کا جو ماحول ہے بچے اس ماحول سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اور پھر ذرائع ابلاغ اخبار و رسائل اور آج کل سوشل میڈیا اس سے بھی طلباء بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن جو اہمیت استاذ کی ہے ایک معلم کی ہے وہ دیگر تمام ذرائع سے تعلیمی ذرائع سے بڑھ کر ہے. استاذ کی مثال ایک کسان جیسی ہے. کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے، ایک طویل عرصے تک زمین کی نگہداشت کرتا ہے، فصل کی وہ حفاظت کرتا ہے، اور پھر جا کر وہ زمین ثمر دیتی ہے، پھل دیتی ہے، اور انسان اس فصل کو کاٹ کر تو اپنی ضروریات کو اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اسی طرح استاذ کی مثال ایک مالی جیسی ہے کہ مالی پودوں کو ایک ترتیب کے ساتھ لگاتا ہے اور پھر ان کی نگہداشت کرتا رہتا ہے. وہ پودے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ خوبصورت پھول آپ کو مہیا کرتے ہیں. اور پھر استاذ کی مثال ایک معمار جیسی ہے. معمار بے ترتیب اینٹوں کو اس ترتیب سے چن دیتا ہے کہ وہ ایک خوشنما اور خوبصورت محل تعمیر ہو جاتا ہے. تو استاذ، معلم کسان کی طرح ہے، مالی کی طرح ہے اور معمار کی طرح ہے.
لیکن استاذ کی کھیتی انسانیت ہے، استاذ کی کھیتی انسانیت ہے، وہ مالی کی طرح ہے لیکن اس کا باغ انسانی معاشرہ ہے، وہ معمار ہے لیکن اس کی عمارت قوم ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو استاذ، کسان، مالی اور میں وہ ان سے کہیں آگے بھی ہے، کیونکہ استاذ ایسی ہستی ہے جو نئے انسان کی تشکیل کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ کسی قوم کے اساتذہ بیدار مغز، محب وطن، محب قوم اور مشنری جذبے کے حامل ہوں تو قوم کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، اور اگر قوم کے اساتذہ بیدار مغز نہ ہوں بلکہ غافل ہوں، انہیں اپنے مقصد حیات سے آگاہی نہ ہو تو وہ قوم کو انحطاط کی طرف لے جاتے ہیں، ملک و ملت کو وہ ڈبو دیتے ہیں۔ اسی استاذ کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم قرار دیا۔ آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا۔ سکندر اعظم اپنے استاذ ارسطو کی اپنے باپ سے زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ کسی نے سکندر اعظم سے پوچھا کہ آپ اپنے استاذ ارسطو کی اپنے باپ سے زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا باپ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے، لیکن مجھے آسمانوں تک اٹھانے میں میرے استاذ ارسطو کا کردار ہے، اس لیے میں اپنے والد سے بڑھ کر اپنے استاذ کی قدر و منزلت کرتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں۔ معزز علماء کرام، استاذ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آج کا استاذ، آج کا معلم ان ذمہ داریوں کو اپنے سامنے رکھے تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں فرائض کی بات ہوتی ہے وہاں پر حقوق کی بات بھی ہونی چاہیے، اور استاذ کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے استاذ کی چند ذمہ داریاں اور کچھ
جو بڑے بڑے حقوق ہیں استاذ کے، انہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ استاذ کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری، استاذ کا پہلا فرض مقصد حیات سے آگاہی۔ استاذ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مشن وہی ہے جو انبیاء کرام کا مشن تھا۔ انبیاء جس مشن کو لے کر آئے اپنی قوم کی تعلیم و تربیت، اپنی قوم کو صحیح ڈگر پر ڈالنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگاہی، تو سب سے پہلے تو استاذ کو اپنے مقصد حیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مقصد زندگی ہے کیا۔ اگر اپنی مقصد حیات کو آپ شعوری طور پر سمجھ کر اس میدان میں قدم رکھیں گے تو یقیناً آپ آنے والی ہر مصیبت اور ہر پریشانی کو برداشت کریں گے اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے۔ تو نمبر 1 معلم کے فرائض میں یہ ہے کہ وہ اسے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، اور مختصر الفاظ میں یہی کہوں گا کہ معلم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مشن وہی ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کا مشن تھا۔ نمبر 2، دوسرا فرض معلم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کی تشکیل کرے۔ تشکیل ذات سے میری مراد یہ ہے کہ معلم کا جو کردار ہے وہ اپنے طلباء کے سامنے ایک نہایت عمدہ اور خوبصورت کردار ہونا چاہیے۔ آپ کا اگر کردار اچھا ہے، آپ عمدہ صفات کے حامل ہیں، تو آپ کے طلباء، آپ کے تلامذہ آپ کو دیکھ کر اسی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو استاذ کو با کردار ہونا چاہیے، اچھی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو تشکیل ذات میں آپ کے جو اوصاف ہیں وہ بہت عمدہ ہوں،
اور آپ میں اگر کوئی کمزوری ہے تو اپنی کمزوریوں کو آپ دور کریں. جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں آپ کے طلبا آپ سے اثر قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پڑھا رہے ہیں، وہ کتاب سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ کی گفتگو سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جو آپ کردار پیش کرتے ہیں اس کردار سے آپ کے طلبا بہت متاثر ہوتے ہیں. اس لیے اپنی ذات کی تشکیل بہت ضروری ہے. تو استاذ کی ذمہ داریوں میں سے، استاذ کے فرائض میں سے دوسرا فرض وہ انسان کی ذات کی تشکیل ہے. معلم کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی تشکیل کرے. اسی تشکیل ذات کے تحت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ معلم کو جہاں عمدہ اور خوبصورت اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، وہاں پر اسے اپنی جو ظاہری حیت ہے، اپنا لباس، خوبصورت لباس پہن کر کلاس میں آنا چاہیے. اس کی ٹوپی یا عمامہ وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اور خوشبو لگا کر، نہا کر، اپنی کٹنگ وغیرہ کر کے اس کو کلاس میں آنا چاہیے. تو طلباء یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اپنی جو حیت ہے، اپنی ظاہری جو حالت ہے، اس کو بھی خوبصورت بنا کر آپ کو کلاس روم میں آنا چاہیے. نمبر 3، اپنے طلباء کو علم کا شوق دلانا چاہیے، علم کا شوق طلباء میں پیدا کرنا چاہیے. طلباء کو تعلیم سے متنفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے سامنے قرآن و سنت اور اپنے اسلاف کی سیرت بیان کرنی چاہیے کہ قرآن نے اہل علم کے بارے میں کیا کہا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشادی گرامی جس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی، عالم کے قلم کی سیاہی وہ شہید کے خون جیسی مقدس ہے، شہید کے خون جیسی مقدس ہے. تو یہ اپنے طلباء کو بتلانا چاہیے کہ عالم اور معلم کوئی معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اسے معاشرے میں اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار بھی اپنے طلباء کے سامنے رکھنے چاہیے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال.
ایک روایت میں لنا علم وللاعداء مال، اور دوسری روایت ہے لنا علم وللجہال مال، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ رب العزت نے جو تقسیم فرمائی اس پر ہم راضی ہیں۔ لنا علم، ہمارے حصے میں علم آیا، ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، وللاعداء مال، اور دشمن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق وللجہال مال، کہ جہلا کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا۔ اور دوسرا شعر ہے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ مال تو بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ ظاہر ہے کہ آج آپ اپنے طلباء کو علم سکھلا رہے ہیں، اور ان میں آپ نے شوق علم پیدا کیا، انہوں نے آگے اسی سلسلے کو جاری رکھا، پڑھاتے رہے، تو جب تک آپ کا یہ فیض چلتا رہے گا آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو علم کے لیے فنا نہیں ہے، علم باقی رہتا ہے، جب کہ مال آج ہے تو کل ختم۔ اس لیے علم کی دولت کو اپنے پاس محفوظ کریں، اور اس علم کو آگے بانٹیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور انہیں بھی ان کی یہ تربیت کریں کہ آپ نے آگے علم کو پھیلانا ہے۔ تو تیسری ذمہ داری جو استاذ کی بنتی ہے وہ یہ کہ اپنے طلباء میں علم کا شوق پیدا کرے، علم سے متنفر نہ کرے۔ ذمہ داری استاذ کی یہ ہے کہ وہ طلباء کی نفسیات سے واقفیت رکھتا ہو، اپنے تلامذہ کی نفسیات سے آگاہ ہو، اسے پتہ ہو کہ میرا فلاں طالب علم اس کو میں پیار سے پڑھاؤں گا تو وہ پیار سے پڑھے گا، اگر میرا طالب علم کچھ سختی سے پڑھتا ہے تو میں اس پر ذرا تھوڑی سی سختی رکھوں۔ تو طلباء کی نفسیات سے انسان کو آگاہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ طلباء کی نفسیات سے آپ آگاہ تبھی ہوں گے جب آپ اپنے طلباء کے ساتھ گھل مل کر رہیں گے، ان میں گھل مل کر رہیں گے، ان کے حالات سے آپ واقفیت حاصل کریں گے اور ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آپ کو طلباء میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے حالات سے آپ آگاہ ہوں گے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ بھائی کسی بات پر آپ نے غصہ کیا تو آپ کا طالب علم
اس سے رنجیدہ تو نہیں ہوا، پریشان تو نہیں ہوا، آپ نے پیار سے بات کی، آپ کی بات کو اس نے پیار سے مانا ہے، سبق تیار کر کے لایا ہے، تو آپ پیار سے اس کو پڑھائیں، اس پر سختی نہ کریں، سرزنش نہ کریں۔ اور موجودہ دور میں تو یہ قوانین تیار ہو چکے ہیں، پاس ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے طلباء پر اسٹک نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے اپنے طلباء کو مارا، ان کی سرزنش کی، تو ایسی صورت میں آپ 6 ماہ کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں یہ قوانین تو پہلے سے موجود تھے، لیکن ہمارے ملک میں بھی یہ قوانین بن چکے ہیں۔ تو موجودہ دور میں آپ اپنے طلباء کو یہی کوشش کریں کہ پیار و محبت سے زیادہ زبانی کلامی آپ سرزنش کریں اگر اس کی ضرورت محسوس کریں، وگرنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو طلباء کی نفسیات سے آگاہ ہونا یہ بھی استاذ کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں ذمہ داری استاذ کی یہ ہے کہ وہ اپنے طلباء پر شفقت و مہربانی کرے، اپنے طلباء کے ساتھ شفقت و مہربانی والا رویہ اس کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی طالب علم کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، استاذ صاحب ثروت ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے طلباء کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر کوئی طالب علم ضرورت مند ہے تو اپنی اس طالب علم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر استاذ اور معلم خود ہی ضرورت مند ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ مالی تعاون تو نہیں کر پائے گا، لیکن بہرحال اپنے تلامذہ کے ساتھ شفقت و مہربانی والا رویہ ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تلمیذ رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعاون فرماتے، ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو امام صاحب کا یہ عمل ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے تلامذہ کے ساتھ شفقت و مہربانی والا رویہ اپنانا چاہیے۔ چھٹا فرض، چھٹی ذمہ داری استاذ کی یہ ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے طلباء کو تعلیم دے رہا ہے وہاں پر اپنی طلباء کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرے۔
ان کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرے، ان کی روحانی تربیت کا اہتمام کرے۔ اگر کسی طالب علم کے اخلاق اچھے نہیں، اس میں کوئی کمزوری ہے، تو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کی تربیت کریں اور اس اخلاقی کمزوری کے بارے میں اس کو آگاہ کریں اور بتلائیں کہ بیٹا اس کے یہ نقصانات ہیں، ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ اور روحانی تربیت بھی اپنے بچوں کی، اپنے تلامذہ کی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے استاذ کا اپنا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر استاذ تہجد گزار ہے، استاذ صوم و صلات کا پابند ہے، تو ظاہر ہے کہ طلباء کو ان باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اپنے طلباء کے لیے بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ مہینے میں زیادہ نہیں تو ایام بیز کے روزے انہیں رکھوائیں، خود بھی رکھیں، ان کو بھی رکھوائیں، سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ آپ اپنے طلباء کے ساتھ رہتے ہیں تو باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اور طلباء آپ کے اس کردار کو دیکھ کر وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور وہ بھی نماز کا اہتمام کریں گے۔ آپ کی زبان میٹھی ہوگی، آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے تو یقیناً آپ کے طلباء پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو اپنے طلباء کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا یہ بھی استاذ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، آپ جب کلاس میں ہوتے ہیں، کلاس میں آپ کا اپنے طلباء کے ساتھ رویہ مساویانہ ہونا چاہیے۔ بعض طلباء مالی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں، یا ان کا خاندانی پس منظر بہتر ہوتا ہے، تو بعض اساتذہ ان طلباء کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ کردار ان طلباء کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتا ہے، اور آپ ایک آئیڈیل قسم کے استاذ ثابت نہیں ہو سکتے۔ کلاس کے دوران آپ کا رویہ تمام طلباء کے ساتھ مساویانہ ہونا چاہیے۔ آپ کی توجہ اپنے طلباء کی طرف مساویانہ ہونی چاہیے، کہ چند طلباء کی طرف تو آپ توجہ رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ آپ کے کردار پر ایک دھبا ہوگا۔ تو طلباء کے ساتھ آپ کا رویہ وہ مساویانہ ہو۔ نمبر 8، 8ویں ذمہ داری یہ ہے استاذ کی کہ استاذ علم کی قدر کرے، علم کی ناقدری نہ کرے، علم کی ناقدری نہ کرے۔
ہر موقع پر، ہر محاذ پر استاذ کو علم کا قدردان ہونا چاہیے۔ اگر معلم ہی علم کا قدردان نہیں تو ایسی صورت میں کون علم کی قدر کرے گا؟ اس لیے علم کی ناقدری کبھی مت کریں۔ میں ذرا اختصار کے ساتھ اب آگے بات کروں گا کیونکہ میرا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور ابھی جو آپ کے لیے اہم ترین باتیں ہیں وہ ابھی باقی ہیں، اس لیے میں صرف پوائنٹس آپ کو دیتا جاؤں گا۔ 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی استاذ کو اپنے تدریسی عمل کو موقوف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، استاذ کو دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے اس فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 11، استاذ چونکہ ایک داعی ہے تو داعی میں جو صفات ہونی چاہیے داعی کی صفات پر اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ نمبر 12، ایثار و قربانی کا جذبہ استاذ کے اندر ہونا چاہیے۔ نمبر 13، اصول و ضوابط، وہ چاہے استاذ کے اپنے وضع کردہ ہوں چاہے جامعہ کے ہوں، اصول و ضوابط کی پابندی یہ بھی استاذ کی ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم، ان ذمہ داریوں کو اختصاراً ذکر کرنے کے بعد